من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ. سایہ مبارکہ پر کل گفتگو ہو چکی تھی، چند باتیں مزید عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. ایک کریم آقا علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ ایک کریم آقا علیہ السلام اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. یہ لانے میں اشارہ اس طرف ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا حبیب کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں بیٹھے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. نہیں، فرمایا دو میں سے دوسرے. اشارہ اس طرف ہے جیسے دو میں سے دوسرے حضرت ابو بکر صدیق، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد دوسرے ابو بکر ہی ہوں گے. دوسرے کون ہوں گے؟ ابو بکر ہی ہوں گے. جیسے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اپنی اذانوں میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل پڑھتے ہیں نا. یہ ایک بندے سے ایسی بات ہو گئی، وہ اسی طرح کا تھا، کالے رنگ کا، تو وہ کہنے لگا جی یہ تو خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں. میں نے کہا آپ بتاؤ بنے تھے؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں کہتے ہو؟ ہاں جی، جب بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دوسرے خلیفہ، تو ثانی اثنین کا جو لفظ ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ بات تو کریم آقا علیہ السلام نے اتنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر اور عمر کی کھلے گی. ہاں جی، جہاں بھی دیکھیں آپ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق کی نظر آتے ہیں. کون نظر آتے ہیں؟ دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اذ یقول لصاحبہ، جب کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صاحب یعنی اپنے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا. یہ ذہن میں رہے پورے قرآن میں کہیں بھی کسی اور کو صحابی کہا ہی نہیں گیا. پورے قرآن نے کسی کو صحابی نہیں کہا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے صحابی کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں جو بھی بندہ، جو بھی شخص حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت مولا علی ہوں، حضرت بلال ہوں، باقی صحابہ جتنے بھی ہیں، کسی کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ بدعتی ہوگا، گمراہ ہوگا، بے دین ہوگا. جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ مرتد ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا. جی بتائیں یار، جس کی صحابیت اتنی اعلیٰ شان کی ہو کہ رب قرآن میں بیان کرے، اس کے خلاف جو زبان تان دراز کرے، اس دلیل کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہاں پہ ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں. امام ابن العربی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امامیہ یہ ان کالوں کا ایک گروہ ہے، جی رافضیوں کا ایک گروہ ہے. کہتے ہیں قبحہ اللہ، اللہ انہیں ذلیل کرے. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حزن ابی بکر فی الغار دلیل علی جہلہ و نقصہ و ضعف قلبہ، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں غمگین ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، نعوذ باللہ، ابو بکر میں جہالت تھی اور عیب تھا اور دل کا بڑا کمزور تھا ابو بکر. بتائیں بھائی یار، دل کی کمزوری ابو بکر میں ہوتی تو کریم آقا علیہ السلام باقی سب کو روانہ کر کے ہجرت کی رات اکیلے ابو بکر صدیق کو منتخب کیوں فرماتے ہیں؟
اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ جہاں بھی جان دینے کی بات آئی ہے ابوبکر صدیق آگے بڑھے ہیں۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین مطاف میں حرم مکی کے اندر آقا علیہ السلام کو پکڑ کے مار رہے ہیں مکے کے مشرک۔ کسی نے جا کے بتا دیا حضرت ابوبکر صدیق کو گھر میں، ہاں جی، اس بندے کو اگر اپنی جان کی فکر ہوتی، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک جیسی یہ باتیں کرتے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے رہتے، لیکن بھاگ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کو چھڑواتے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا، سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کا پھٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں غار کے دروازے پر، ہیں جی، غار کے دروازے پر پہنچتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پر کریم آقا علیہ السلام کو باہر ٹھہراتے ہیں، باہر ٹھہراتے ہیں آقا علیہ السلام کو، حضور آپ باہر ٹھہریں، ممکن ہے اندر کوئی موذی جانور ہو، تکلیف دہ چیز ہو، میں اندر جاتا ہوں، ہیں جی۔ جس کا دل کمزور ہوتا ہے وہ تو بھائی کبھی بھی خطرے والی جگہ پہ نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام کو باہر ٹھہرا رہے ہیں، خطرے والی جگہ پہ خود جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب دونوں راستے میں جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، رات کا اندھیرا ہے، لوگ گزرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں ابو بکر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راہ دکھا رہے ہیں، یہ میرے مرشد ہیں، مجھے راہ دکھا رہے ہیں جی۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی زمینی راستہ دکھانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ جا رہا ہے، لیکن ابو بکر صدیق فرما رہے تھے جاہل کے بچوں، یہ تو مجھے آخرت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ کھل کے اپنا نام لیتے۔ پھر جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں، اچھا مزے کی بات دیکھیں، سارے سوراخ بند کر دیے غار میں، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پہ ایڑی رکھ دیتے ہیں۔ کس لیے رکھتے ہیں؟ کوئی تکلیف دہ چیز آئے بھی تو مجھے تکلیف دے، میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ جس بندے میں ذوف قلب ہوتا ہے، کیا وہ اس طرح کی قربانیاں دیتا ہے؟ ذوف قلب تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے کمزور تھے ابو بکر۔ بتائیں قسم خدا کی جو دل کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو عطا فرمائی ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں، رب قرآن میں فرماتا ہے، یہ قرآن ہم اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہی قرآن رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم کے دل اطہر پر نازل فرمایا ہے جی۔ رؤوف اور رحیم اتنا ہے حضور کا دل کہ کوئی چڑیا کے بچے کو اٹھا لے تو آقا علیہ السلام تکلیف محسوس فرمائیں۔ مضبوط اتنا ہے آقا علیہ السلام کا دل کہ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہے اسے ریزہ ریزہ کر دے، آقا علیہ السلام کا دل مبارکہ جو ہے پورے 30 پاروں کو اپنے دل میں سمو لیتا ہے، طاقت اتنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ارعف امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کو بندہ ہے تو میرا یار ابو بکر ہے جی۔ اس میں رافت، رحمت ہے جی، رقت اتنی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں کہ پوری امت سے بڑھ کر رحم دل قرار پاتے ہیں، اور اس دل میں مضبوطی اتنی ہے کہ جب سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ بتائیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے خود پوچھا، ممبر پہ براجمان ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لوگوں سمجھتے ہو کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں، آپ شیر خدا ہیں، آپ اسد اللہ الغالب ہیں، آپ حیدر ہیں جی، حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، انہوں نے کہا جی حضور پھر آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں جنگ کے موقع پر سارے دائیں بائیں ہو گئے تھے، اکیلے ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ کھڑے۔ بہادر تو وہ ہے، شجاع تو وہ ہے، بہادر تو وہ ہے، پھر ابو بکر صدیق ہے۔ بتائیں یا جسے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع کہیں، بہادر کہیں، یہ کالے ذلیل کالے منہ والے کالے دل والے کھڑے ہو گئے، اسی ابو بکر صدیق کو کہیں کہ اس کا دل کمزور تھا؟ بتائیں کیا ہمکانہ سوچ ہے ان کی؟ تو بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود فرمایا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، غار میں ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سفر کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ غار کے نیچے جب پہنچے تو اٹھا کے تو ابوبکر لے کے جا رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ حضور تھک گئے ہیں،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں حضور آپ اپنا سر مبارک رکھیں اور آرام فرما لیں. جی آقا علیہ السلام آرام فرماتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑی رکھے ہوئے ہیں, ایڑی رکھی ہوئے ہیں اس سوراخ پر, باقی سارے سوراخ بند ہیں. وہاں سے سانپ آ جاتا ہے آپ کی ایڑی پہ آ کے جناب وہ پہلے سر رگڑتا ہے پھر ڈسنے لگتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی نہیں ہٹاتے. اللہ اکبر, الفاظ دیکھیں کیا ہیں, کہتے مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے اس ڈر سے اپنی ایڑی کو حرکت بھی نہیں دیتے کہیں یہ نہ ہو کہ حضور بیدار ہو جائیں, حضور کی نیند میں خلل آ جائے. بتائیں غلام تو وہ تھے یار جنہوں نے حق غلامی ادا کیا ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی, ہماری اپنی کتاب جو ہے نا وہ تحفظ نموس رسالت اور جانور میں یہ حدیث ہے باغ نقل کی ہے, یہ بڑی مزدار حدیث ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دیوار کے ساتھ تھوڑی سی جگہ باقی تھی, اس طرح کر کے حضور آرام فرمائیں. میں نے دیکھا کہ وہاں سانپ ہے, سانپ ہے, آقا علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا, یہ نہیں کیا کہ حضور کو بیدار کر دوں. کہتے ہیں میں آیا, میں آ کے درمیان میں لیٹ گیا, سانپ ادھر ہے, میں درمیان میں, ادھر حضور ہے. آقا علیہ السلام بیدار ہو, میں تو یہاں کیسے پہنچ گیا بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سانپ تھا, میں نے کہا آپ کو تکلیف نہ دے, میں خود ہی لیٹ جاتا ہوں. اندازہ لگا. تو یہ وہ تو جماعت ہی الگ ہے بھائی حضور کے صحابہ کی, وہ تو جماعت پوری کائنات میں آپ کو جماعت دکھائی نہیں دے گی. اور یہ ذلیل انہی اسی جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو جناب نعوذ باللہ من ذالک, ان کا جو ہے نا وہ دل کے کمزور لوگ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی خوف لائق ہوتا ہے, اس کی بھی ایک وجہ بیان کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو مدینہ میں آ کے وعدہ کیا نا, وہ وعدہ بھی نہیں کیا تھا. وہ کیا وعدہ تھا؟ کیونکہ مدینہ میں جب حضور تشریف لاتے ہیں, مدینہ میں آ کر کے حضور کے صحابہ حضور کے پہرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, حضور کے پہرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, حضور کے گھر کے باہر ساری رات جاگتے تھے حضور کے صحابہ, آقا علیہ السلام کا پہرا دیا کرتے تھے. اب پھر کیا ہوا جی, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی نا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے تیری حفاظت میں کروں گا لوگوں سے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے سب کو فرمایا میں جاؤ اپنے گھروں میں. جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے میں حفاظت کروں گا. بتائیں اس سے پہلے تو آقا علیہ السلام نے بھی محافظ کھڑے کیے, پھر آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خوف لائق ہوا نا. کس کو لائق ہوا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی, بلکہ خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات کے وقت, عائشہ پاک فرماتی ہیں رات کے وقت آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. آقا علیہ السلام میں کاش کہ کوئی بندہ رات کو کھڑا ہو کے ہمارے گھر کے باہر پہرا دیتا. یہ حضور فرما رہے ہیں, پہرا دیتا ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہو کے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری, باہر جو ہے نا وہ تلواروں کے کھٹکنے کی آواز آنے لگی, تلواروں کے کھٹکنے کی آواز آنے لگی. آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے, حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے. میں تم کیوں کیسے آ گئی یہاں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں خوف محسوس ہوا کہ آپ کا پہرا دیا جائے, کوئی ذلیل آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. بتائیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بھی چلے جاؤ, کچھ نہیں ہوتا نا. آقا علیہ السلام نے بھی ان کو کھڑے رہنے کا فرمایا, ٹھیک ہے میں ٹھہرو یہاں. اور مزے کی بات دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لائق ہوا تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ جہالت ہے, یہ ان کے اندر عیب ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دل کے کمزور ہیں بھائی. اب ذرا دیکھیں قرآن کریم کو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا مہمان آتے ہیں, آپ نے پورا بچڑا بھونا, بچڑا بھون کے پورا ان کے سامنے رکھ دیا. اور میں کھاتے کیوں نہیں ہیں جی. جب انہوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کو خوف محسوس ہوا. اس کا بیان قرآن فرماتا ہے میں ناکرہ ہوں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اوپرا محسوس کیا. یہ تو کوئی اوپرے لوگ ہیں, کوئی عجیب لوگ ہیں, کھانے نہیں کھا رہے. تو فرمایا کہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, انہیں خوف لائق ہوا. قَالُوا لَا تَخَفْ, انہوں نے کہا آپ ڈرے نا, ہم رب تعالیٰ کے فرشتے بھیجے ہوئے. ہم کون ہیں؟ ہم فرشتے ہیں, ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. ہاں وہ کسی کام سے آئے تھے, لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا, اس لیے وہ آئے ہوئے تھے. اب آگے دیکھیں جی, یہ تو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا, انہیں خوف محسوس ہوا. اب قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ, ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈر.
ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈریں. اچھا جی، لوط علیہ السلام پر جب عذاب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا تحزن، فرمایا لوط تو غم نہ کر، انا منجوک واہلک، ہم تجھے بھی نجات دیں گے اور تیرے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، تیرے ماننے والوں کو بھی بچا لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بتائیں جی، یہ تو خوف محسوس کر رہے ہیں رب کے نبی، رب کے نبی خوف محسوس کر، یہ خوف طبعی ہے، یہ ذہن میں رہے، خوف طبعی ہے جی. وہ خوف محسوس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، یہ تو علماء ہیں، ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے جی. تو بتائیں عیب بنے گا؟ جب یہاں عیب نہیں ہے تو وہاں عیب کیوں؟ اور اس سے بھی اگلی بات دیکھیں، ان پاک ہستیوں کو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کو خوف اپنی ذات کا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں ہوا، آقا علیہ السلام کے بارے میں خوف ہوا ہے. بتائیں پھر، اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام کے بارے میں خوف لائق ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے، آقا علیہ السلام کو گزند نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا امام ابو القاسم، اللہ اکبر، ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا جمال الاسلام، اسلام کا حسن. کیسا بندہ ہوگا یار، کیا کمال کا بندہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے امت کے ائمہ گزرے ہیں، اللہ اکبر. بہت دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن لائے انہیں بھی ملا جائے یار جی. اتنے بڑے جمال الاسلام جی. اللہ اکبر. آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عظیم نقطہ بیان کیا امام جمال الاسلام ابو القاسم رحمہ اللہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے نا، دریا کے کنارے پہنچے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، میں ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور ہدایت دے گا. انا معی، رب میرے ساتھ ہے، رب میرے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں کیا بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا غار میں؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ساتھ کھڑے ہیں، یہاں پہ غار میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے صحابی ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہ کہا کہ میرے ساتھ ہے. باتیں یہی وجہ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے رب ہم سب کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کبھی بچڑے کی پوجا ہی نہ کرتی. دریا سے باہر نکلے، سمندر سے باہر نکلے، دریا سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، قوم ساری کی ساری جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، سوائے تھوڑے لوگوں کے. تھوڑے لوگ بچ گئے، باقی سارے اسلام ہی چھوڑ گئے، مشرک ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہتے ہیں غار میں جب حضور نے یہ کہا نا، میں لا تحزن ان اللہ معنا، میں ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے. اللہ اکبر. میں کہ بقا ابو بکر محتدیا موحدا عالما جازما قائما بالامر. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ولم یترک الیہ اختلال. فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بعد ہدایت یافتہ بھی رہے، موحد توحید پرست بھی رہے، عالم بھی رہے، جازم یعنی یقین کرنے والے بھی رہے عقائد اسلامیہ پر، قائما بالامر. آقا علیہ السلام کے بعد امارات اسلامیہ کو قائم کرنے والے بھی ابو بکر ہی بنے. بتائیں، خود اپنا عقیدہ بھی بچا ابو بکر کا، اور پوری قوم کا عقیدہ بھی بچایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا. اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے یار. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک بات اور میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے بیان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، رب میرے ساتھ ہے. تو قوم کا نہیں کہا، قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کو لگ گئی. یہاں میرے آقا علیہ السلام نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معیت جو حضور کو حاصل ہوئی وہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی. جو آقا علیہ السلام کو حاصل ہوئی معیت وہی ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی. تو وہاں پہ وہ معیت صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے بہت سارا طبقہ ان کا اسلام چھوڑ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں معیت ابو بکر صدیق کو بھی حاصل ہے، حضور کو بھی حاصل ہے. اللہ اکبر. جو بھی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں وہ بکواس کرے گا وہی مرتد ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مرتد ہوگا، کافر کہلائے گا. جو بھی ان کے ایمان کے بارے میں وہ شک بھی کرے گا تو جی
جن کی صحابیت کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے جی، صحابیت سے پہلے ایمان ہے، ایمان ہے تو صحابیت ہے نا بھائی، جن کی صحابیت کے بارے میں کوئی بات کرنے والا بندہ مومن نہیں رہتا تو اس کے ایمان کے بارے میں بات کرنے والا بندہ مومن کہاں رہ سکتا ہے؟ بتائیں یار، ابو بکر صدیق کو جو معیت حاصل ہوئی ہے پوری کائنات میں کسی کو حاصل ہوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صحابی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اطمینان اور سکون نازل فرما دیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے ہمایت اور ایسے لشکروں کے ذریعے مدد فرمائی، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ تو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اونچا ہو گیا، اللہ کا کلمہ جیسا کہ کل بیان کیا تھا، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے، کیونکہ یہی سے اسی غار سے نکل کر کے میرے آقا علیہ السلام نے، کیونکہ اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ میں اسلام کی حکومت بن رہی جو مکہ میں نہیں تھی، تو کلمہ جو ہے نا مدینہ منورہ سے ہی آ کے غالب آ رہا ہے، کلمہ کہاں غالب آ رہا ہے؟ مدینہ منورہ سے غالب آ رہا ہے۔ اگر یہاں سے مراد جو ہے نا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ سے مراد، کلمہ سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی مدد اور اعانت ہو تو وہ بھی مدینہ منورہ میں آ کے پوری ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جس کا دل چاہتا ہے حضور کو تکلیف دیتے، مدینہ منورہ میں آگے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہیں جی۔ اللہ اکبر، یہاں پہ حضور کے صحابہ بھی کھڑے ہیں مدد کے لیے، انصار بھی کھڑے ہیں، یہاں تو حضور کا داخلہ بھی بڑی عجیب شان سے ہو رہا ہے، 500 صحابہ حضور کے تلواریں اٹھا کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام ان تلواروں کو جھرمٹ میں آ رہے ہیں، اور اعلان ہو رہا ہے کہ اب بات تلوار صحیح ہوگی۔ جی بتائیں یار، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، میں بھی آج کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا ہو گیا۔ ذرا غور کریں نا جی، غار حرا سے حضور نکلے تو دین کے ابلاغ کا کام کیا حضور نے۔ کس کا کام کیا؟ دین کے ابلاغ کا کام کیا۔ کئی راتیں کئی دن حضور غار حرا میں رہے۔ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے دیتی ہیں آقا علیہ السلام کو، حضور وہ کھانا باندھتے ہیں جی، رومال کے اندر کپڑے کے اندر وہ لے کے آتے، کئی کئی دنوں تک حضور غار میں رہتے، غار حرا میں ہیں جی۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام کی جو رب تبارک و تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے جی، حضور خود فرماتے ہیں فرمایا کہ میری تربیت جو ہے نا میرے رب تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور تربیت بھی احسن تدیب جی، زبردست اور خوبصورت تربیت کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے میری، یہ حضور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ بتائیں یار، تو یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے غار حرا میں، وہاں بیٹھ کے آقا علیہ السلام اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور یہاں غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق کی تربیت ہو رہی ہے جی۔ مکہ میں میرے آقا علیہ السلام نے دین کا جھنڈا اٹھایا، مدینہ میں حضور کے وصال شریف کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا جھنڈا اٹھایا۔ بتائیں جی، ابلاغ کی بات ہے تو غار حرا ہے جی، دفاع کی بات ہے تو تربیت کی جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور کے اندر۔ یہ وہ غاریں ہیں جہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن نے بھی بیان کیا نا، انبیاء کے بعد درجہ صدیقین کا ہے۔ بتائیں وہاں پہ نبی علیہ السلام ہیں، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا کر دیا ہے۔ یار یہ جو جملہ ہے نا، ہر جگہ لکھنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کسی کو کہیں یار رب کا حکم یہ ہے، مجسٹریٹ یہ کہہ رہا ہے، رب کا حکم یہ ہے، ایس ایچ او یہ کہہ رہا ہے، رب کا حکم یہ ہے، ایس ایس پی یہ کہہ رہا ہے، وہاں پہ انہیں کہا جائے جی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا ہوگا۔ کس کا کلمہ اونچا ہوگا؟ اللہ کا کلمہ اونچا ہوگا۔ یہاں پہ اللہ کا کلمہ نیچے جا رہا ہے، روٹی دھندا پیٹ جو ہے نا یہ اوپر جا رہا ہے، نفسانی خواہشات اوپر جا رہی۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ کو ہم نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے آج تک سمجھا نہیں ہے وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ کو۔ بتائیں، بندہ سویا ہوا ہے جی، اذان کی آواز کان میں پہنچ گئی ہے، اٹھ گیا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اب رب کا کلمہ کیا ہے؟ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن اس کی اپنی طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ سو جا، کچھ نہیں ہوتا، وہ سو جاتا ہے بندہ۔ اذان کے وقت اٹھ بھی گیا ہے، پھر سو گیا ہے، تو بتائیں اس نے رب کے کلمے کو اونچا کہا ہے؟
رب کا کلمہ تو اونچا نہ ہوا. دل کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دو پیسے خرچ ہو جائیں گے ہیں جی، لیکن اس نے کیا کیا؟ رب کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ رب کا کلمہ ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں دی، اس نے رب تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہیں کیا، پیسے موجود ہیں حج نہیں کیا اس نے. وکلمۃ اللہ ہی الاولیاء، یہ صرف ختموں پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. تراویح میں سنا اور ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی. تو کلمۃ اللہ ہی الاولیاء کب پڑھیں گے ہم؟ پڑھا تو پھر ابو بکر صدیق نے ہے یار. پورے گھر کو داؤ پہ لگا دیا، جتنا مال تھا سارے کے سارے پیسے اٹھا کے ہیرت میں ساتھ چل پڑے آقا علیہ السلام کے. 40,000 دینار پڑا ہوا تھا گھر میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آپ کے ابا جی آپ کے جانے کے بعد آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہاں جی، حضرت اسماء کے پاس آتے ہیں، بیٹا تیرا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو گئے. انہوں نے کہا وہ پیسے جو تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو نہیں لے گیا ساتھ کہیں. اللہ اکبر. مائی صاحبہ بچی ہیں ہیں جی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، اتنی سیانی مائی ہیں. انہوں نے کیا کہ جلدی جلدی ٹھیکریاں وغیرہ اکٹھی کی، ان پر کپڑا ڈال دیا. دادا نابینا تھے، ان کا ہاتھ لگا دیا. انہوں نے کہا ابا سارا کچھ پڑا ہوا، پریشان نہ ہو. ہے خدا ایسی بچی آج یہاں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی کلمۃ اللہ الاولیاء، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مال اونچا نہیں ہے، رب کا کلمہ اونچا ہے. انہوں نے کہا کہ جی گھر والے اونچے نہیں ہیں، رب کا کلمہ اونچا ہے. ابے نے نہیں مانا، منع کرتا کلمہ نہ پڑھو. انہوں نے کہا ابا نہ، تیری بات نہیں، رب کا کلمہ اونچا ہے، رب کا کلمہ اونچا ہے. جی انہیں بھی رب کا کلمہ اونچا کر کے دکھایا، رب کا کلمہ اونچا مان کے دکھایا. اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اعتقاد کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے انہوں نے رب کے کلمے کو اونچا کیا ہے. آج ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے جناب چال چلن کو دیکھیں، ہم نے کس چیز کو اونچا کر رکھا ہے. سب کے حکم اونچے ہیں یار، ایک رب کا حکم اونچا نہیں ہے، رب کا کلمہ اونچا نہیں ہے. کیا جواب ہے ہمارے پاس اس بات کا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں واللہ عزیز حکیم. یہاں پہ ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو رب کے کلمے کو اونچا نہیں مانتے، لوگوں کی باتوں کو اونچا مانتے ہیں. اب اللہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ہاں اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.